اور جناب علی الاحسن بھائی. نامر صاحب اگلا سوال ہے آپ سے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں، اور یہی بات یہ جو علامہ جاوید احمد غامدی صاحب جو اس وقت دور حاضر کے بہت بڑے لبرل طبقے کے ایک بہت بڑے مانے جانے والے اسکالر ہیں، یہ حضرات بھی فرماتے ہیں اور اہل سنت بالعموم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو متع ہے نا جی، متعۃ النساء، جی جناب، یہ اسلام کے نظام میں نہیں فٹ بیٹھتا. یہ جملہ خیر انجینئر صاحب نے خود دیا ہے، لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ یار کوئی شریف النفس انسان ہو نا تو وہ آج کے دور میں یہ بات نہیں سوچ سکتا کہ اس کی بہن بیٹی کے لیے کوئی شخص متعۃ النساء کا پیغام بھیج دے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کیسے سمجھ لیں کہ جو اہل تشیع کے اس پہ اتنا اجر و ثواب لکھا ہے، آیا یہ روایات آپ کی ضعیف ہے، اہل سنت آپ پر الزام عائد کر رہے ہیں یا واقعی آپ اس کو بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں؟ اور انجینئر صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یار میں تو اس بحث میں تو بات کی بات ہے نا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس چیز کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں، غامدی صاحب کا بھی یہ موقف ہے. غامدی صاحب سے جب سوال ہوا تھا نا بہت آزاد قسم کے لوگوں نے جب سوال کیے تھے تو انجینئر صاحب نے بھی اسی بات کا یہ جواب دیا اسی قسم کا کہ اسلام میں جو نکاح کا مقصد ہے نا بنیادی طور وہ شہوت کو پورا کرنا نہیں ہے خالی، وہ تو ایک ضمناً یعنی اولاد حاصل کرنا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بنیادی مقصد جو اسلام میں نکاح کا جو کنسیپٹ ہے، اس کے پیچھے جو فلسفی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک پاکیزہ ٹائم ہو جو بیسیکلی دو افراد کے درمیان نہیں ہے بلکہ ان سے زیادہ ان کے پورے دو خاندانوں کے درمیان رشتہ قائم ہو رہا ہے، ایک معاشرے کی بنیاد ہے. تو وہ کہتے ہیں متع تو صرف شہوت کے لیے ہے، تو یہ اسلام میں آپ اس کو داخل کریں گے. کل کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ جو آپ کے مخالفین اسلام ہیں ان کو کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، اسلام ہے کس چیز کا نام؟ میرے عزیز میرے بھائی علی الاحسن صاحب، آپ مجھے بتائیں کیا اسلام ہمارے احساسات اور ہمارے غیرت کی بات ہے جو ہم احساس کریں، جو ہمارے ذہن میں ہو، جو ہمارے شعور میں ہو، اس چیز کا نام ہے؟ یا اسلام اس چیز کا نام ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں پہلے. بالکل، کیا کس کا نام ہے؟ ہمارے احساسات کا اسلام ہے یا جو اللہ نے فرمایا؟ ہمارے احساسات کی کوئی ویلیو نہیں ہے جی، کوئی ویلیو نہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے عزیزوں، کہتے ہیں کہ یہ انجینئر محمد علی افضل نے فرمایا کہ اسلام میں نہیں فٹ ہوتا متعہ. دیکھیں عزیزوں، میں متعہ کس کو بولتے ہیں؟ میں پہلی بات ہے متعہ کی تعریف دکھاتا ہوں جماعت مخالفین کو، ان کے اپنے میں جو بھی دکھاتا ہوں نصوص ان کے بڑے علماء کی دکھاتا ہوں اور ان کے بہت مانے ہوئے علماء. چلیں میں زیادہ بات نہیں کرتا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں. کہ یہ کتاب عمدۃ القاری فی شرح سقیم البخاری صحیح البخاری جزء 17 چاپ دار الفکر. یہاں پہ میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 246 حدیث نمبر 237 کی شرح میں وہ کہتے ہیں نکاح المتعہ. نکاح متعہ ہے کیا چیز؟ اب جائز ہے یعنی وہ تعریف کریں. وہ نکاح ہے کہ اس میں لفظ تمتع آ جائے، الی وقت معین، اس کا وقت بھی معین ہو جائے. ان یقول لامرأة اتمتع بک کذا مدہ بکذا من المال، کہ ایک شخص ایک عورت سے کہے کہ میں اتنے مال دے کر اتنی مدت کے لیے، 1 مہینہ 2 مہینہ 2 سال کے لیے آپ سے نکاح کرتا ہوں، آپ سے نکاح متعہ کرتا ہوں، تو اس سے وہ اس کو نکاح متعہ کہتے ہیں. وقال ابن عبد البر في التمهيد، ابن عبد البر نے فی التمهید نے کہا اجمعوا ان المتعہ نکاح لا اشہاد فی. دیکھیں عزیزوں، کیونکہ ان لوگوں نے مخالفین نے، شیعہ کے مذہب کے مخالفین نے مشہور کیا کہ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں جی، یہ تو ایک شیعوں نے جھوٹ بنایا. کہتا ہے ہمارے علماء کا اجماع ہے کہ نکاح متعہ میں اس میں شہود کی ضرورت نہیں ہوتی. وَأَنَّهُ نِكَاحٌ إِلَىٰ عَاجَلٍ، اور یہ ایک ٹیمپرری نکاح ہے، اس کے ایک اجل ہوتا ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے، 2 مہینے 3 مہینے 1 سال 5 سال جتنا آپ نے ٹائم رکھنا ہے توافق سے. تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا میراث بینہما، کہ جب یہ ٹائم پورا ہوتا ہے 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال جو بھی ہے، اس کے بعد طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی. ایکسپائری ڈیٹ آ گیا، ایکسپائری ڈیٹ کے آتے ہی فوراً یہ اپنے ایک دوسرے کے نامحرم بن جاتے ہیں. عورت کو عدہ رکھنا پڑتا ہے، اور اگر اس وقت مر جائے، مثلا شوہر مر جائے دوران نکاح، جب یہ آپس میں متعہ کے کانٹریکٹ میں تھے، یا عورت مر جائے یا مرد مر جائے، تو یا خاوند کے درمیان اس میں میراث نہیں ہوتا. یہ فرق ہے. اچھا، وہذا لیس حکم الزوجات فی کتاب اللہ ولا سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ انسان کا جو زوجہ ہوتا ہے یا شوہر ہوتا ہے جو نکاح دائم میں، اس کا یہ حکم نہیں ہے کہ اس میں کیا نہ ہو، کہ فرقہ بلا طلاق حاصل ہو، یا اس میں یعنی افتراق کے لیے طلاق کی ضرورت ہوتی ہے، یا اس میں میراث نہ ہو. اچھا، جب یہ اب پتہ چلا تو عزیزو اس آیت قرآنی کو دیکھ لیجئے. یہ کہ سورہ نساء ہے،
آیت نمبر 23 میں شروع ہوتا ہے حرمت علیکم امہاتکم. اللہ تعالیٰ ان آیت میں بیان کرتا ہے اور اگلی آیت میں بھی کہ کون کون سے وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. کون کون سے ہیں؟ ایک تو آپ کی ماں ہے، ماں حرام ہے، ان سے شادی کرو. بیٹی ہے، بہنیں ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں اور آپ کے خالے ہیں. وہ بنات الاخ، آپ کے جو بتیجیاں ہیں. وہ بنات الاخت، اور آپ کے جو بہانجیاں ہیں. ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کے علاوہ امہات، جو مرضعہ ہے آپ کا، عورت آپ کو دودھ دے دیا ہے، دودھ جس عورت کا آپ نے پیا ہے، اس کے چھاتی کا آپ نے دودھ پیا، اس عورت کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. اچھا، اور اسی طرح ان عورتوں کے بیٹیوں کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے. امہات نسائکم وربائبکم التی فی حجورکم من نسائکم، آپ کی جو ساس ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اگر آپ کی جو وائف ہے، وائف کی اگر کوئی بیٹی ہے دوسری شوہر سے، اگر آپ نے عورت کے ساتھ مجامعت کیا ہے، دخول کیا، تو اس کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے. اچھا، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اسی طرح آپ شادی نہیں کر سکتے اپنے بہو کے ساتھ. اگر آپ کا بیٹا ہے، بیٹے کا عورت ہے، تو اس کے ساتھ وہ طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اسی طرح دو بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں آپ شادی نہیں کر سکتے، دو بہن. اچھا، یہ بتا دیا کہ یہ گروپس ہیں جن کے ساتھ کوئی مرد نکاح نہیں کر سکتا، نکاح باطل ہے ان کے ساتھ. والمحصنات من النساء، اسی طرح جو اگلے آیت میں فرمایا جو عورتیں صاحب شوہر ہیں، محسنہ بولتے ہیں اس عورت کو جو صاحب شوہر ہے، وہ اس کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے. الا ما ملکت ایمانکم، مگر یہ کہ اگر ایک ایسا عورت ہے جس کا شوہر ہے لیکن وہ آپ کا مال ہے، وہ کنیز ہے آپ کا، اس کا شوہر بھی آپ کا کنیز ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا آپ شادی ختم کر سکتے ہیں کہ اپنے غلام سے کہہ دو کہ بھائی تم اس عورت کے پاس نہ جانا. عورت عدہ رکھے گی، عدہ رکھنے کے بعد وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ اسلام میں کنیز اور غلام کے مالک کو یہ حق حاصل ہے. چلے، تو یہ وہ گروپس ہیں جن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، شادی شدہ عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ کوئی غلام ہو، اس کی بیوی بھی آپ کا کنیز ہو تو اس کا. اچھا، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی جانب سے وہ فرائض ہیں. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءِ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم، اس کے علاوہ ان گروپس جو مذکور ہیں ان آیت میں، اس کے علاوہ آپ کسی سے کوئی بھی ہو، ان جو مذکورین میں شامل نہیں ہے، کوئی بھی ہے، پڑوسی ہے، ہندوستان کا ہے، بھائی چائنا کا کوئی عورت ہے، مسلمان ہے، تو کوئی فرق نہیں، وہ آپ اسے شادی کر سکتے ہیں. ہاں، ان تبتغوا، کہ اپنے مال کا خرچ کر کے آپ ان سے شادی کریں گے. محسنین غیر مصافحین، ان کے ساتھ آپ اپنے ایمان کو احسان کر دیں، احسان اپنے ایمان کی حفاظت کر کے گناہوں سے بچنے اور زنا سے بچ کر. وہ غیر مصافحین یعنی صفاح سے، زنا سے، گناہ سے بچتے ہوئے. اچھا، یہ سب کیا تھا عزیزو؟ مقدمہ تھا اس آیت کے، سورہ نساء کے آیت نمبر 24 کے اس جزء کا، کہ فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ، استمتاع باب استفعال ہے، استفعال متعہ ہی کے مادے سے، متعہ ہی کے مادے سے. اچھا، اس متعہ بولتے ہیں لذت لینے کو. متعہ کا مطلب ہے لغوی معنی ہے ایک فائدہ، لذت، عیش کرنا. ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم استمتاع کر دو. اب اس کو آپ دو طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. ایک کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ لذت لیا آپ نے، نکاح عقد دائم کیا، ٹھیک ہے نا، عقد دائم کر کے تو عورت کے ساتھ آپ کی خوشی ہوگی، لیکن اس کا مہر، اس کا جو مہر دینا ہے، اس کا جو صدقات دینا ہے، اس کو عورت کو دینا ہوگا. دوسرا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ کہہ دیں کہ جن کے ساتھ آپ نے نکاح متعہ کیا ہے، نکاح متعہ اب کون سا مقصود ہے اس کے متعلق بات کریں گے، لیکن لفظ استمتاع کیا ہے؟ لفظ استمتاع لفظ متعہ ہی کے مصدر سے مشتق ہے. باب استفعال میں جب چلا جاتا ہے تو اس کا طلب کے معنی آ جاتے ہیں، یعنی جن عورتوں کے ساتھ آپ نے عیش کیا، طلب عیش فرمایا. اچھا، فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا، تو ان کا اجرت یعنی ان کا مہور، ان کا مہر دینا آپ کے لیے واجب ہے، ان کو دے دیں. یہ نہ کریں کہ عورت کے ساتھ شادی کیا یا متعہ یا عقد دائم، پھر اس کو آپ جو ہے اس کا ہڑپ لیں، اس کا حق جو ہے اس کے پیسے آپ ہڑپ لیں. نہیں، اس کو جو آپ نے تعہد کیا وہ اس کو ادا کریں. ٹھیک ہے نا، یہ آیت ہے. اچھا، یہ قرآن میں ہے. اس کے متعلق میں آپ کو کچھ احادیث دکھاتا ہوں، کچھ جمہور جماعت مخالفین کے علماء کے اقوال آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، جزء ثانی، چھاپ دار الفکر. یہ سنہ 2009 میں بیروت لبنان میں چھپی کتاب ہے.
صفحہ نمبر 420 تفسیر سورۃ النساء حدیث نمبر 3242 فرمایا ھذا حدیث علی شرط مسلم، یہ حدیث صحیح ہے بشرط مسلم. اچھا ذہبی صاحب نے بھی یہی 3242 تلخیص مستدرک میں بھی وہ موافقہ کہہ رہے ہیں علی شرط مسلم، یہ حدیث صحیح ہے بشرط مسلم. ٹھیک ہے نا. اور حدیث کن سے منقول ہے؟ حدیث منقول ہے عبداللہ ابن عباس سے جو ربانی هذه الامه حبر هذه الامه رسول الزمنی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، بخاری میں موجود ہے. یہ سب احادیث ہیں کہ حبر امہ ہے ربانی، اور جبرائیل نے کہا کہ جبرائیل کو نظر آیا، جبرائیل نے تعریف کی. ابن عباس کے بڑے فضائل ہیں جماعت مخالفین کے کتب میں. قرأت علی ابن عباس، ابو نضرہ فرماتے ہیں حدیث پر سند صحیح ہے بشرط مسلم صحیح ہے اور شیعوں کا کتاب نہیں ہے. قرأت علی ابن عباس، میں ابن عباس کے پاس یہ آیت ان کو سنا دیا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. قال ابن عباس نے اس طرح مجھے جواب دیا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. کیا فرمایا کہ آیت اس طرح ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، ان کے ساتھ کہ تم استمتاع کرو. استمتاع کے میں نے کہا دو معنی آپ کر سکتے ہیں. ابن عباس نے کہا الی اجل مسمى، محدود. مسمى کس کو بولتے ہیں؟ معین. اجل بولتے ہیں وقت. محدود معین وقت تک، کہ وقت پہلے سے تعین شدہ ہے، تعین شدہ وقت تک ان کے ساتھ اگر استمتاع کرو. اس آیت کو اس طرح پڑھو. میں نے کہا، میں نے جو ابن نظر فرماتے ہیں، میں نے کہا فقلت ما نقرأها كذلك، میں نے کہا آیت تو اس طرح تو نہیں ہے، ہمارے مصاحف میں اس طرح تو نہیں لکھا، ہم اس طرح تو نہیں پڑھتے ہیں. ابن عباس نے کہا فقال ابن عباس واللہ، اللہ کی قسم لأنزلها الله كذلك، خدا کی قسم آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے، آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے. دیکھیں عزیزو، اب اس کے متعلق مزید آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. جب میں تبری الدر المنثور آپ کو دکھاؤں گا کہ ابی ابن کعب کے مصحف میں بھی یہی تھا کہ آیات اس طرح تھا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ یعنی یہ اصل آیت ہی اسی طرح تھا. اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تعریف قرآن ہے. میں کہتا ہوں یہ میرا تعریف. دیکھیں بعض لوگ مجھ سے سوال آپ کے متعلق آپ کیا تعریف قرآن کے قائل ہیں؟ بھائی عزیزو، ہم شیعوں کے نزدیک نہ قرآن محرف ہے نہ سنت محرف ہے، سب دین پورا کا پورا محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے گئے تو انہی جیسا بالکل عصمت میں، علم میں، مراتب میں، معجزات کرامات میں سوائے نبوت کے انہی جیسا موجود ہے دنیا میں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہو بہو رسول المہدی اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، فرمایا کہ امام عصر علیہ السلام میرے جیسے ہی ہیں، خلقت میں، خلق میں، علم میں، ہر لحاظ. تو بہر ہمارے نزدیک، میرے نزدیک، میں نے اپنا عقیدہ بیان نہیں کیا قرآن تعریف قرآن کے، میں نے ہمیشہ بیان کیا کہ مخالفین کے کتب میں ان کے نزدیک یہ روایتیں موجود، ان کے پاس کیا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ان کے پاس بس یہی جواب ہے کہ ہمارے پاس اجماع ہے کہ قرآن ناقص. تو یہ حدیث صحیح ہے. اس طرح کے حدیث اور بھی بہت زیادہ ہیں. یہ کتاب تفسیر الطبری جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن الکریم، القول فی تأویل قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضہ، صفحہ نمبر 176. اور جماعت مخالفین کے مفسرین کا اجماع ہے، ان کے علماء جو علوم قرآن کے مؤلفین ہیں ان کا اجماع ہے کہ بہترین تفسیر صدر اسلام سے لے کر آج تک جو لکھا گیا ہے ان کے مذہب میں یہی تفسیر طبری ہے. تفسیر طبری. اب دیکھیں پہلا جو میں آپ کو دکھاتا ہوں قول سدی کا، اسماعیل سدی جو رجال مسلم میں سے ہے، اس نے اس طرح پڑھا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اس نے بھی کہا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. پھر فرمایا فَهَٰذِهِ الْمُتْعَةُ، یہ آیت متعت کے شان میں نازل ہے، متعہ کے جواز میں نازل ہے. اچھا، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ويشهد شاهدين، کہ ایک شخص ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے ایک محدود وقت کے لیے اور اس کے دو شاہد ہوتے ہیں، اس نے شاہد کا شرط لگایا. اچھا، وَيَنْكَحُ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، اور یہ نکاح ہوتا ہے بِإِذْنِ ولی اگر وہ عورت باکرہ ہے تو ولی کا بھی اذن لینا ہوگا. اچھا، وَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، جب یہ مدت گزر جائے، مدت ختم ہو جائے تو یہ آپس میں کیا ہو جاتے ہیں، آپس میں نامحرم ہو جاتے ہیں، بس میاں خاوند نہیں رہتے. اور پھر فرمایا کہ ان کے درمیان میراث نہیں ہے اور ایک دوسرے سے
میراث نہیں لیتا اور عورت کو عدہ بھی رکھنا ہوگا، اس نے یہ بھی کہا. اچھا، مجاہد نے فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ یعنی نکاح المتعہ. دیکھیں جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں فٹ نہیں آتا، قرآن تو پڑھو اور کبار مفسرین کے آراء کو دیکھو، تابعی صحابہ اور تابعین سے، کہ انہوں نے اس آیت کے متعلق کیا فرمایا. اسلام ہمارے احساسات کا نام نہیں ہے، ہمارے جو چیز کو آپ غیرت بنائیں وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسلام ہے جو اللہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ جائز ہے. اب تم کہتے ہو کہ یہ منسوخ ہے، تم نسخ کی دلیل لے کے آؤ نا. اب ہم دکھائیں گے کہ نہ اللہ نے نسخ کیا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نسخ کیا ہے. ہم آئیں گے اس کی طرف. آگے والا جو ہے یہ ابن عباس سے روایت کیا کہ ابن عباس اعطانی ابن عباس مصحفا، ابن عباس نے مجھے قرآن شریف دیا، فرمایا کہ هذا قراءت ابی، یہ ابی کی جو ہے تفسیر ہے، ابی کی قراءت ہے. قال ابو قریب کہتے ہیں کہ یحییٰ نے فرمایا کہ میں نے اس مصحف، میں نے اسی قرآن کو نصیر کے پاس دیکھا، اس میں یہ آیت اس طرح لکھا تھا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اچھا، پھر وہی روایت یہاں پہ موجود ہے جو میں نے آپ کو مستدرک حاکم سے بشرط مسلم صحیح حدیث دکھایا. ٹھیک ہے نا. پھر وہی روایت مسلم حاکم والی روایت دوبارہ اس کے ایک دوسرے سند کے ساتھ نقل کیا ہے. پھر وہی روایت تیسرے سند کے ساتھ نقل ہے. ہاں، پھر وہی روایت ابن عباس جو میں نے مستدرک حاکم سے دیکھا چوتھے سند کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے نا، اتنے زیادہ آسانیت کے ساتھ، اور آسانیت بھی ایسے صحیح کہ ان میں سے ایک تو بشرط مسلم صحیح. ٹھیک ہے نا. پھر پانچواں سند پھر وہی اس حدیث ابن عباس سے. چھٹا حدیث جو ہے اس میں فی قراءت ابی ابن کعب قراءت میں بھی یہی تھا. قتادہ نے فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اچھا، یہاں پہ حکم سے روایت ہے کہ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. میں نے اس حکم سے پوچھا امنسوخۃ ہی، قال لا. حکم جو ایک تابعی ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آیت کیا نسخ ہو چکی ہے، آیت متعہ جو ہے، فرمایا کہ نہیں، یہ منسوخ نہیں ہے. وقال علی رضی اللہ، حکم نے فرمایا کہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا لولا ان عمر نہى عن المتعہ ما زنا الا شقی، کہ اگر عمر یعنی یہ حکم منسوخ نہیں ہے، رسول نے نسخ نہیں کیا، اللہ نے نسخ نہیں کیا، اگر عمر منع نہیں کرتے تو اشقیاء کے علاوہ کوئی اور شخص زنا ہی نہیں کرتا، یعنی زنا ختم ہو جاتا، زنا کا سلسلہ بالکل. پھر سعید ابن جبیر نے بھی یہ آیت کی قرات کی فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اچھا، یہ میرے پاس مواد بہت زیادہ ہے، میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو. علی الحسن بھائی، الجامع لأحکام القرآن الجزء الخامس، یہاں پہ صفحہ نمبر 129، تفسیر قرطبی ہے. یہ کون سا جلد ہے بھائی عزیزوں؟ الجزء الخامس، جزء خامس، صفحہ نمبر 129. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس سے استمتاع سے کیا مراد ہے. استمتاع سے کیا مراد تلذذ ہے جو نکاح دائم میں ہے، یا استمتاع سے مراد عقد معقد ہے. کہتا ہے ایک جماعت کا قول یہی ہے، حسن ہے، مجاہد ہے، ان کا قول یہی ہے کہ استمتاع سے مراد ہے انتفاع تلذذ بالنکاح، نکاح جو عقد دائم ہے اس سے. لیکن اگلے صفحے میں جا کے فرماتے ہیں وقال الجمہور، لیکن جمہور علماء کا قول ہے المراد نکاح المتعہ الذي كان في صدر الاسلام. جمہور علماء کا قول ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ متعہ کا اسلام میں فٹ نہیں آتا، عزیزو قرآن حجت تو ہے نا، اگر فٹ نہیں آتا تو قرآن میں کیوں ہے؟ جمہور کا کیوں یہ قول ہے؟ جمہور کا کیوں قول ہے کہ یہ آیت سے مراد نکاح متعہ ہے جو صدر اسلام میں ہوتا تھا، اور وقراءت ابن عباس و ابی و ابن جبیر، ابی ابن کعب صحابی، عبداللہ ابن عباس صحابی، سعید ابن جبیر متابعی، ان کا قرآت اس طرح ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اجل مسمى آیت کا جزء تھا ان قرآت میں. اچھا، میں ایک دو روایت مزید دکھا دوں پھر میری بات ختم. یہ کتاب ہے بخاری طبع دارح تراث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 816،
حدیث نمبر 4615 کتاب التفسیر، تفسیر ہے کس آیت کی؟ اس آیت کی لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. کس آیت کی؟ لا تحرموا، اے مسلمانوں لا تحرموا، حرام نہ، حلال کو حرام نہ بناؤ، جو چیز اللہ نے حلال بنایا ہے اس کو حرام نہ بناؤ. ما احل اللہ لکم، جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا. اچھا، حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود سے مروی. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کننا نغزو مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولیس معنا نساء، ہم غزوات پہ جاتے تھے، جنگوں پہ جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھی. لمبا راستہ ہے، حدیبیہ پہ گئے اتنا عرصہ رہے، مثلا غزوہ تبوک میں گئے اتنا عرصہ رہے، بہت دور کا راستہ، 1 مہینے کا راستہ، ٹھیک ہے نا. غزوے بہت سارے دور ہوتے تھے، عورتیں کوئی نہیں ہے. مردوں کو کیا ہوتا ہے، ان کو عرب ہیں بھائی، ویسے عرب بھی نہ ہو، انسان ہے، اس کو شہوت ہوتی، بہت سارے جوان ہیں، مرد ہیں. اچھا، اور فقلنا علی نختصی، ان کو شہوت اتنا ان کے پاس، ان کو اذیت کرتا تھا کہ فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا خسی کریں، اپنے آپ کو خسی کر دیں. خسی کس کو بولتے ہیں؟ یعنی بے عزتی نکال دیں تاکہ شہوت ہی ختم ہو جائے. فنہانا عن ذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا. فرخص لنا بعد ذلك، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ان نتزوج المرأة بالثوب، کہ ہم کسی عورت کے ساتھ ٹیمپرری طور پر، عارضی طور پر اس کو ایک کپڑا دے کے، ایک قمیض دے دیا، اس کو ایک کپڑا دے کے، ازار دے دیا، اس کے ساتھ کیا کریں، اس کے ساتھ نکاح کریں. ثم قرأ، اس کے بعد عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، حلال کو حرام نہ بنا. عزیزو، جو لوگ کہتے ہیں کہ نسخ کہ متعہ جائز تھا پھر نسخ کیا گیا، تو عبداللہ ابن مسعود نے آیت کیوں پڑھی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کیا قرآن کے معانی سے ناواقف شخص ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں موافقت نہیں کرتا، تبھی تو یہ آیت کی یہاں پہ وجہ بنتی ہے، وإلا کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اچھا، ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں بخاری سے. بخاری صفحہ نمبر 796، حدیث نمبر 4518، عمران ابن حسین فرماتے ہیں انزلت آیت المتعہ فی کتاب اللہ، آیہ متعہ قرآن میں نازل ہے. فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ. اچھا، ففعلناها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجودگی میں، ان کے حیات طیبہ میں ہم نے کیا متعہ انجام دیا. ہاں ٹھیک ہے، صحابی کہہ رہے ہیں وَلَمْ يُنزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، اور قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی کہ اس کو کیا کرے، جو آیت اس کو جواز قرار دیا اس کو کیا کرے، حرام بنا دے. وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت تک انہوں نے اس سے کیا نہیں کیا، اس کو منع نہیں فرمایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں ہم متع کرتے تھے، قرآن میں آیت موجود ہے، قرآن نے منع نہیں کیا، موت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا. قال رجل برأیہ ما شاء، ایک شخص نے اپنے اجتہاد، رائے اجتہاد سے، اس نے جو اس کی مرضی میں آیا تھا اس نے کہا. اس سے مراد کون ہے عزیزو؟ کون تھا وہ شخص؟ التوشیح لشرح جامع الصحیح، تالیف عبد الرحمن السیوطی، شرح بخاری عبد الرحمن سیوطی کی. یہاں پہ صفحہ نمبر 2770، قال محمد یقال انه عمر، وہی روایت ہے کہ محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا کہ یقال انه عمر، کہا جاتا ہے کہ جس نے منع کیا وہ عمر ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں ایک نکتہ عرض کروں، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، بخاری نے اس آیت کے صدر میں یہ اس روایت کے صدر میں، عنوان میں یہ آیت لے کے آیا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس روایت کا اس آیت سے تعلق نہیں ہے. کیوں تعلق نہیں ہے؟ تعلق اس لیے نہیں ہے کہ جب متعہ مطلقہ کہا جاتا ہے، مطلقہ کا اس سے متعۃ النساء مراد ہوتی ہے، متعۃ النساء مراد ہوتی ہے، نہ کہ متعۃ الحج. حالانکہ متعۃ الحج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس کو بھی عمر نے منع کیا تھا. ملاحظہ فرمائی، الموسوعہ مسند احمد بن حنبل جزء اول چھاپ الرسالہ صفحہ نمبر 437، حدیث نمبر 369، حاشیہ نمبر 2، اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، اسناد صحیح. بھلے ابن زبیر متعہ سے منع کرتے تھے، ابن عباس متعہ کی امر کرتے تھے. اللہ اللہ، یہ اگر منسوخ ہے تو عبداللہ ابن زبیر کس سن کی بات ہے؟ سن 62 63 64 کے بعد، 63 64 62 کے بعد یہ خلیفہ بنا ہے.
خلیفہ بناتا مکے میں. عبداللہ ابن عباس بھی مکے میں رہتا تھا, اور عبداللہ ابن عباس کی وفات ہے سنہ 68 ہجری کو. اس زمانے کی بات ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کیا تھا, خلیفہ تھا. وہ منع کرتا تھا کہ متع جائز نہیں ہے, اور عبداللہ ابن عباس حکم دیتا تھا کہ متع کیا کرو. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فعلی یدی جرى الحدیث, وہ کہتا ہے میرے سامنے, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ بات تو میرے سامنے کی بات ہے, میرے سامنے میں ایک معاملہ گزرا ہے, قصہ گزرا ہے. تمتعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم نے متع کیا. اچھا. ومع ابی بکر, اور عمر ابو بکر کے زمانے میں بھی ہم نے متع کیا. اچھا. فلما ولی عمر, جب عمر خلیفہ بنے, خطب الناس, اس نے خطبہ دیا. فقال ان القرآن هو القرآن وان الرسول هو الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمر نے خطبہ دیا اور کہا کہ قرآن وہی قرآن ہے, رسول وہی رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وانهما كانا متعتان على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو متعے ہوتے تھے. اچھا. احداهما متعۃ الحج والاخرى متعۃ النساء, اور دوسرا متعۃ النساء ہے, متعۃ النساء. یعنی کس نے منع کیا ہے؟ رسول پاک اس حدیث میں سخت ہے کہ عمر نے منع کیا ہے, اس حصے کو ان لوگوں نے ہٹا دیا اس حدیث سے, میں وہ دکھاؤں گا آپ کو. اچھا. کہ وہ ہٹایا گیا ہے. تو عمر کا جو اصل خطبہ ہے وہ اس نے کہا وانا اواقب, انا انہا عنہما واواقب علیہما, کہ میں منع کرتا ہوں اور جو کرے اس پہ میں زنا کا حکم جاری کر دوں گا. مسند احمد ابن حنبل جزء الثانی والعشرون, چاپ مؤسسۃ الرسالہ, حدیث نمبر 14479, صفحہ نمبر 365. متعتان كان على عهد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فنہانا عنہما عمر فانتہینا. جابر ابن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ دو متعے ہوتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ایک متعۃ النساء, ایک متعۃ الحاج. اس سے عمر نے منع کیا اس سے, اور پس اس کے بعد ہم جو ہے ہم نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا متعے سے. اچھا. یہ حدیث حاشیہ نمبر 2, حاشیہ نمبر 2, اسناد صحیح علی شرط مسلم. اچھی بات. تو عزیزو اس کے علاوہ میرے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں, دلائل بہت زیادہ, میں اس سے زیادہ نہیں بولتا کیونکہ بہت بات لمبی ہو جائے گی, تقریر لمبا ہو جائے. حکم جناب. اچھا علامہ صاحب, آپ کی خدمت میں اس کو بالکل فائنل لیول پہ کلیریفائی کرنے کے لیے نا تھوڑی سی گزارش کروں آپ سے کہ اہل سنت والجماعت جو ہے نا وہ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں. ایک تو بات وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث موجود ہے اہل سنت میں, شاید تفقن علیہ ہے میرا خیال ہے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو بخاری مسلم دونوں میں شاید, کہ حضرت علی سے غالباً روایت ہے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو غالباً حضرت علی اس کے راوی ہیں, کہ جنگ خیبر کے دن پالتو یہ جو گدے ہوتے ہیں ان کا گوشت اور متعۃ النساء کو حرام کر دیا گیا تھا. ایک یہ آپ سے پوچھنا ہے. دوسری یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق محدث زبیر علی زئی صاحب جو پاکستان کے بہت بڑے اہل حدیث محدث تھے, انہوں نے یہ موقف دیا تھا کہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے رجوع کیا تھا, اور انہوں نے کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا, میرے ذہن میں وہ کتاب نہیں ہے کہ اس میں سند صحیح موجود ہے کہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے رجوع کیا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے اہل سنت میں جو مشہور ہے, کہ کچھ نوجوان جو کمارے تھے اور شاید افورڈ نہیں کر سکتے تھے یا جو بھی مسئلہ تھا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اپنے آپ کو ایسی چیز کر دیں کہ ہم شہوت سے آزاد ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ وہ کریں, روزے رکھیں زیادہ سے زیادہ اور نوافل ادا کریں تاکہ آپ پہ شہوت طاری نہ ہو. تو اس پہ انجینئر صاحب بھی اور باقی بات کہتے ہیں کہ اگر یہ موقع تھا کہ اگر یہ متع جائز ہوتا تو ان کو کس لیے اتنی پابندی کرائی گئی, ان کو کہہ دیا جاتا کہ تم متع کر لو. تو یہ تین چیزیں دوبارہ آخری حصہ دوبارہ دہرائیں آپ. سر ایک تو حضرت ابن عباس کا اپنی وفات سے پہلے متع سے رجوع, دوسرا یہ ہے کہ جو بخاری مسلم میں دونوں میں روایت موجود ہے غالباً کہ حضرت علی غالباً اس کے راوی ہیں کہ جنگ خیبر کے دن پالتو گدوں کا گوشت متع جو ہے یہ حرام کر دیا گیا ہے. اور تیسری چیز ہے کہ جو نوجوان پیش ہوئے تو ان کو کہا گیا کہ تم اگر کماری اور افورڈ نہیں کر سکتے ہو بیوی, تو اس طرح کرو کہ تم پھر وہ کرو, روزے زیادہ سے زیادہ رکھو اور نوافل ادا کرو. ان کو متع کا نہیں کہا گیا. تو ابھی میں نے عبداللہ بن مسعود کا قول آپ کو دکھایا نا, وہ اس نے کہا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اگر واقعان رسول پاک صلی اللہ, اگر یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, تو عبداللہ بن مسعود تو بہت ہی جاہل آدمی ہے, استجیر باللہ, کہ اس نے وہ کہتا ہے کہ وہ آیت پڑھتا ہے ایسے حکم کے لیے جو منسوخ ہو چکا ہے. ایسی آیت پڑھتا ہے لا تحرموا, حلال نہ بناؤ, حرام نہ بناؤ اس طیبات, طیب چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا, اس چیز کے لیے جو واقعا غیر طیب ہے, حرام بن چکا ہے.
ایک بات. پھر میں نے آپ کو عمران بن حسین کا قول دکھایا بخاری سے, ٹھیک ہے نا. پھر میں نے آپ کو قول دکھایا عبداللہ ابن عباس کا جو بشرط مسلم صحیح ہے کہ عبداللہ ابن زبیر وقت کا خلیفہ ہے, عبداللہ ابن زبیر وقت کا حاکم ہے, کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے. وہ منع کرتا ہے, منع اس کا جھگڑا بہت مشہور ہے اسی متع کے معاملے میں عبداللہ ابن عباس کے ساتھ. اس کو بولتا ہے کہ تم متع سے کیوں منع, متع کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے سامنے معاملہ گزرا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متع جائز, ابو بکر کے زمانے میں جائز, پر عمر کے زمانے میں اس کو منع کیا گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے سب آپ کو دکھایا. اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ کتاب ہے سنن سعید بن منصور, تحقیق حبیب الرحمن العظمی, چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر میرے عزیز ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 852 میں حدیث, صفحہ نمبر 218 حدیث 852. عمر بن الخطاب نے کہا متعتان كانتا على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وانا انہا عنہما وواقب علیہما. دو متعے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہ میں ان کو میں منع کرتا ہوں ان سے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے, موجود ہے, میں منع کرتا ہوں. ایک متعۃ النساء, ایک متعۃ الحج, اور میں رجم کر دوں گا جو شخص متع کرے گا. پھر وہی حدیث متعتان كانتا على عهد النبي صلی اللہ علیہ وآلہ انا عنہما وواقب علیہما. پھر وہی حدیث, ٹھیک ہے نا. تو یہ صریح ہے. اس کے علاوہ کتاب الاوائل میں ابو ہلال وغیرہ انہوں نے عبد الرحمن سویتی کتاب تاریخ الخلفاء میں بہت سارا نے تصریح کیا کہ پہلا شخص جس نے متع سے منع کیا وہ عمر تھے. تو آپ کے ہاں احادیث اس میں مختلف ہیں. بعض احادیث میں ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, لیکن بہت ساری احادیث یعنی اصل ثابت ہے, اصل ثابت ہے کہ یہ اصل میں اس کے لیے آیت نازل ہے, متع کے لیے آیت میں جائز ہے, آیت قرآن نازل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسی آیت ہو کہ جس میں اللہ نے اس کو نسخ کیا, کوئی ایسی آیت قرآن میں نہیں ہے. اب بعد میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے, عمر نے منع کیا. اس میں حدیث میں آپ کے خان دو قسم کے حدیث ہیں. بعض احادیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, بعض احادیث میں ہے کہ عمر نے منع کیا. تو کون سے احادیث صحیح ہیں؟ کیونکہ میرے عزیزوں میں نے یہ شواہد جو آپ کو دکھائے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اللہ آپ کا بھلا کرے, اور جناب عبداللہ ابن عباس, جابر ابن عبداللہ انصاری, یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے. اور مسئلہ بھی مسئلہ اہم ہے, مسئلہ کوئی تیمم کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ کوئی سفر کرنے کا مسئلہ ہے, نکاح کا مسئلہ ہے, غیرت کا مسئلہ ہے, عفت کا. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. تو اگر جائز نہیں ہے تو پھر انسان زنا کر لیتا ہے. تو اس مسئلے میں ان کا وہ صریح موقف ہے. صریح موقف یہ ہے کہ بھائی اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے, اس کو بعد میں خلیفہ نے منع کیا, ٹھیک ہے نا بھائی. اور جناب اچھا, اس میں سر ایک اور بڑا عقلی اعتراض بھی کر دیا جاتا ہے, اور یہ اعتراض تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں نا. اچھا, کہ اگر ایک شخص عورت کے ساتھ ان روایات سے قطع نظر کر کے آپ پیش کر رہے ہیں روایتیں, لیکن اگر ایک شخص اعتراض کر دے کہ جی یا اعتراض نہ بھی کام کر گزرے, آج ہی کر گزرے آپ کے کہنے پہ, چاہے وہ اہل سنت میں سے ہو چاہے اہل تشیع میں سے ہو, کہ وہ کسی عورت کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے, اس کو کوئی چند روپے دے دیتا ہے اور کہتے ہیں جی علامہ حسن اللہ یاری صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے, تو آپ اس کو زنا کے ساتھ دیں گے یا کوڑے لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ میں کوڑا لگاتا ہوں؟ میں کسی کوڑا نہیں لگاتا. لگائیں, حکومت لگائے گی, سزا کے طور پہ پکڑیں گے یا کہیں گے ٹھیک ہے اس نے متعی کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ تو کہہ سکتا ہے میں کسی جگہ گیا ہوں, میں نے یہ کام کیا, ٹھیک ہے جی جائز ہے. ٹھیک ہے, حکومتیں جو کچھ کرتے ہیں ان کی پالیسیاں بہت مختلف ہیں نا بھائی. حکومتوں کے کرتوت سے تو حلال و حرام نہیں بنتا نا بھائی. حکومت بہت ساری مسلمان حکومتیں, آپ شراب پیئیں کچھ نہیں کہتے, آپ دبئی میں جائیں شراب خانے پہ شراب خانے کھلیں. مسلمانوں کا ملک ہے, اتنے بارز اتنے آپ کو ملیں گے, اتنے ڈانس کلب, اللہ ماشاء اللہ. تو ان کے کہنے سے تو کوئی چیز حلال نہیں بنتا, یا کوئی حلال حرام تو نہیں بنتا حکومتوں سے. میں گزارش جو کروں شاید آپ کو سمجھا نہیں پایا نا جی. علامہ صاحب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے فرمایا نا دلائل دیے ہیں کہ جی یہ چیز جائز ہے, اچھا, اب سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ جو سارا دنیا میں جو پروسٹیٹیوشن کا سسٹم ہے, ایک نظام ہے, آپ تو کیلیفورنیا جو پروسٹیٹیوشن ختم ہو جائے گا نا اگر یہ نظام قائم ہو جائے کہ دو شخص آپس میں تعہد کر لیں کہ میں آپ کو خرچہ دوں گا, آپ میری وائف بنے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے جتنے کے لیے, جو ان کا آپس میں تعہد ہے. اگر عورت غیر رشیدہ ہے, عورت غیر باکرہ ہے, تو اس کا باپ بھی اجازت دے دے. تو کوئی باپ اجازت تو نہیں دیتا نا, اس کے مسئلات میں اغلب یہ ہے, 99% مسئلات میں نہیں ہے کہ وہ متع کرے. تو یہ وہی عورتیں کریں گے جو طلاق شدہ ہیں, جن کے کوئی خاوند نہیں ہے. تو یہ جب کھلے گا تو کوئی زنا نہیں کرے گا,
پھر اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے تو پھر اس کو عدہ رکھنا پڑے گا. اگر وہ حاملہ بنتی ہیں تو اس کا وہی جو متع کرنے والا شخص ہے اس اولاد اور اس بچے کا باپ ہے اس کو خرچہ دینا ہوگا. تو اس لیے اگر یہ سلسلہ کھل جائے دنیا میں تو کوئی زنا ہے. جیسے کہ صحیح حدیث میں آپ کو دکھاتا ہوں, صحیح حدیث میں نے آپ کو دکھایا, ابھی میں اور ایک صحیح حدیث دکھاتا ہوں آپ کو. یہ کتاب ہے المصنف عبد الرزاق الصنعانی کی, جزء 7 چاپ ہے مکتب الاسلامی, تحقیق حبیب الرحمن العظمی. حبیب الرحمن العظمی بہت بڑے محدث تھے, اعظم گڑھ انڈیا کے, آپ کو جانتے ہوں گے, مر گئے ہیں, بہت عرصے وفات ہو چکے ہیں. یہ صفحہ نمبر 500 میں حدیث نمبر 14029 جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے. پھر وہی راوی ہیں, یہ سب رجال ہیں مسلم کے, بخاری کے, یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی حدیث ہے. اچھا, ابن جریج فرماتے ہیں, جو اس حدیث کے راوی ہیں عبد الرزاق ابن جریج سے روایت کرتے ہیں. ابن جریج فرماتے ہیں اخبرنی من اصدق ان علی علیہ السلام قال بالکوفہ, مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی ہے جس کی میں تصدیق کرتا ہوں. یہ اسی عنوان کی دوسری حدیث ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے. لولا ما سبق من رأی عمر بن الخطاب, اگر عمر بن الخطاب کا یہ فتویٰ اجتہاد نہ ہوتا, او قال من رأی ابن الخطاب, یعنی عمر کا ذکر نہیں کیا انہوں نے, رأی ابن الخطاب یا رأی عمر بن الخطاب, اگر اس کا اجتہاد فتویٰ نہ ہوتا لامرت بالمتعہ, میں متعہ کا حکم دیتا. ثم ما زنا الا شقی, پھر اگر یہ متعہ رواج پاتا تو زنا کا بالکل خاتمہ ہو جاتا, زنا ہی نہ رہتا دنیا میں. یعنی عالم اسلام میں صرف وہ جو شخص بہت ہی شقی ہو, گناہ گار ہو, وہ زنا کرتا, پھر تو زنا ہی ختم ہو جاتا. اچھا جی, اور یہی قول ابن عباس سے بھی روایت ہے.